اپنے آپ کو برائی سے بچانے کی جدوجہد انسان کو سیکھنی ہوتی ہے. کوئی غلط کام دیکھو تو اس سے کیسے بچو، بگاڑ سے کیسے اپنے آپ کو بچاؤ. یعنی آپ بچے کو یہ سکھائیے، اس کے اندر یہ شعور پیدا کیجیے. یہ شعور کیسے پیدا ہوگا؟ یہ اس وقت پیدا ہوگا جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، ٹائم نکالیں گے، کھیلیں گے. اس کی تربیت کرنے کے لیے اس کے ساتھ فٹ بال کھیلیں گے، کرکٹ کھیلیں گے. اس کی تربیت کرنے کے لیے اس کے ساتھ وقت گزاریں گے، اس کو سنیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس سے تعلق بنائیں گے، اس سے بہت ساری باتیں کریں گے. جب آپ کی اس لیول پہ بانڈنگ ہو جائے گی تو پھر آپ اسے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائیں گے، آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر وہ آپ سے چڑھتا ہے، دیکھیں جس انسان سے ہم چڑھتے ہیں نا، اس کے ہاتھ سے اپنی فیوریٹ فوڈ بھی نہیں لینا چاہتے. یہ انسان کی ایک مزاج ہے. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ برے آدمی کی بدمزاجی سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو اچھے آدمی کی بدمزاجی سے ہوتا ہے. برے آدمی کی بدمزاجی سے بعض اوقات فائدہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر ایک برا آدمی ہے اور بدمزاج ہے، لادین آدمی ہے، دین سے دور ہے اور بدمزاج ہے، تو ہم مطلب لوگ یہ کہیں گے یار دیکھو بے دین لوگ ایسے مزاج ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی دیکھنے میں بہت دیندار لگتا ہے، بہت زیادہ مذہبی دکھائی دیتا ہے، ملو تو بدمزاج نکلتا ہے. دیکھیں لادین آدمی اگر برا رویہ اختیار کرتا ہے تو لوگ لادینیت سے دور ہوں گے، برے آدمی سے بھی دور ہوں گے، لادینیت سے بھی دور ہوں گے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. لیکن اچھا آدمی اگر بدمزاجی اختیار کرتا ہے، یعنی وہ دین سے محبت کرتا ہے، دین پہ چلنا چاہتا ہے، مذہبی تشخص رکھتا ہے، لیکن رویہ اچھا نہیں ہے، تو اپنے آپ سے بھی دور کر لے گا اور اس چیز سے بھی چڑ پیدا کر دے گا جس چیز کی طرف اسے لے کے جانا. تعلق اپنا اچھا بنائیے، اس کا پسندیدہ بنیے. بحث جیتنے کی کوششیں چھوڑیے، دل جیتنے کی کوششیں سیکھیے. دل جیتنا سیکھنا ہوگا، باتیں کرنی ہوں گی. اور پھر باتوں میں 2-3 موضوعات بس میں عرض کر رہا ہوں. قصہ آدم اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات، اس کو ڈسکس کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھتے رہنی چاہیے. احادیث کا کوئی انتخاب دیکھتے رہنا چاہیے. اچھے انسانوں کی باتیں کرتے رہنی چاہیے. اچھے انسان چاہے دادی ہوں، خالہ ہوں، ماموں ہوں، پھوپھی ہوں، اچھے لوگوں کے تذکرے کریں. یعنی انبیاء علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک جو بھی اچھے لوگ الحمدللہ ہیں، بہت سارے ہیں، ان کی باتیں بتائیں، ان کی اچھی اچھی باتیں کریں، غیبت نہیں کریں. پھر ایک ڈسکشن کریں، نیڈس اور وانٹس کو فرق کریں. نیڈس کیا ہوتی ہے، وانٹس کیا ہوتا ہے. سائنس کی کتابوں میں لوگ لیونگ اور نان لیونگ کے فرق پہ اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کئی سال تک. اس وقت تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اور جانور کے فرق کو سائنس میں بھی، معاشرتی علوم میں بھی، اسلامیات میں بھی، حتیٰ کہ ریاضی میں بھی ڈال دیا جائے. انسان اور جانور کا فرق. انسان کیا ہوتا ہے، جانور کیا ہوتا ہے. جانور یہ کرتا ہے، انسان یہ نہیں کرتا. جانور یہ کرتا ہے، انسان یہ نہیں کرتا. انسان یہ کرتا ہے، جانور یہ نہیں کرتا. لیونگ اور نان لیونگ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سکھائیے. تو کچھ ڈسکشنز کیجئے بچوں کے ساتھ، وقت گزاریے، پیار کیجئے، گلے لگائیے، اس کا شکریہ کہیے، اس کو محبت دیجئے. اگر آپ کا بچہ کسی برائی سے اس لیے بچا ہوا ہے کیونکہ آپ نے چیک بڑھایا ہوا ہے، چیکنگ ہے نا، تو آپ کا بچہ برائی سے بچا ہوا نہیں. اگر آپ کا بچہ برائی سے اس لیے بچا ہوا ہے کیونکہ اگر وہ غلط حرکت کرے گا تو مار کھائے گا یا آپ ناراض ہوں گے، تو آپ کا بچہ برائی سے بچنے کے سسٹینیبل سلوشن پر نہیں پہنچا ہے. اس کے اندر برائی سے خود کو بچانے کی کوئی خواہش موجود ہے یا نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا. اس کو ڈسکشن سے لانا پڑے گا. اس کے لیے محبت اور تعلق اگر ہوگا تو بات ہوگی. ابھی تو بات چیت نہیں ہوتی. مطلب بہت سے بچے اپنے والد صاحب کے پاس اس وقت آتے ہیں جب انہیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، کوئی پیسے چاہیے ہوتے ہیں، بلکہ ان کی امی بھی زیادہ تر اسی وقت آتی ہیں، اور ابو جان بھی ان کے پاس اسی وقت آتے ہیں جب انہیں بریانی کی خواہش ہوتی ہے، کوئی بہت ہی کوئی کام چاہیے ہوتا ہے، کوئی ضرورت ہوتی. آپ یہ سوچئے آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں
ان سے آپ کی ایسی ملاقات جو بغیر کسی غرض کے ہوئی ہو، کوئی غرض نہیں تھی، دل میں چھپی ہوئی بھی نہیں تھی، کوئی غرض نہیں تھی، بغیر غرض کے اپنے گھر والوں سے کوئی ملاقات ہوئی ہو، اور اس ملاقات میں موبائل فون میرے ہاتھ میں نہ ہو، موبائل فون کے بغیر اور غرض کے بغیر، دو فتنے مطلب دو چیزیں بتا دی، کوئی غرض بھی نہیں تھی اور موبائل فون بھی نہیں تھا، اور یہ ملاقات آدھے گھنٹے جاری رہی۔ ایسی آخری ملاقات بتا سکتے ہیں آپ اپنے گھر والوں سے پوچھئے گا کہ تمہیں یاد ہے بیٹا، سب سے پوچھیں آخری دفعہ میں تم سے اس طرح کب ملا کہ مجھے تم سے کوئی کام نہیں تھا، کوئی ایسی غرض نہیں تھی کہ تمہیں سمجھانا ہو، تمہیں یہ کروانا ہو، تمہیں وہ کروانا ہو، تم سے غرض نہیں تھی اور موبائل بھی نہیں تھا۔ آخری دفعہ ایسی ملاقات جو 30 منٹ چلی ہو کب ہوئی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تجربہ پیدا کیجئے، یہ تجربہ بڑھائیے۔